اگلا سوال عمران سیفی صاحب علی گڑھ سے کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میری اور میری بیوی کی اکثر چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے جو بہت بڑی بن جاتی ہے. میری بیوی اکثر گڑے مردوں کو اٹھا کر پرانی باتوں کو نکال کر مجھ سے لڑائی کرتی ہے جس سے لڑائی اور بڑھ جاتی ہے. ایسے میں کیا کروں؟ اب یہ جو انہوں نے کہا یہ تو ہر لڑائی میں ہوتا ہے، ہر شوہر بیوی کی لڑائی میں، اور خاص طور پر گڑے مردوں کو اکھاڑا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا تھا، تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، تمہاری ماں نے یہ کہا تھا، تمہاری بہنوں نے مجھے یہ کہا تھا، یا میرے گھر والوں کے ساتھ تم نے ایسا برتاؤ کیا تھا. یا شوہر جو ہے وہ بیوی پہ لعن طعن کرتا ہے یا ایسے الزام لگاتا ہے کہ مطلب سالوں پرانی باتوں کو نکال کر جس کی معافی تلافی بھی ہو گئی ہو اور پھر بھی اس کو اکھاڑا جاتا ہے اور پھر نئی لڑائی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہتھیار کے طور پر. تو یہ ایک طرح سے سازش بھی ہوتی ہے، ایک طرح سے کیونکہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے بیچ میں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جیتے گا کون، یعنی کوئی بحث کو ختم نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ بیوی بھی اوپر رہنا چاہتی ہے، شوہر بھی اوپر رہنا چاہتا ہے. تو اب ان کا جو سوال ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں کیا کریں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ ایسے میں لڑائی بڑھ جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ یعنی پرانے جو مردے ہیں اس کو وہ اکھاڑتی ہے. اچھا پرانے بھی نہ اکھاڑیں، نئی لڑائی بھی کیوں کرنا؟ جی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ ہو جاتی ہے، وہ بڑی بن جاتی ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کھانے میں نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا غلطی سے اور وہ غلطی پکڑ لی بیوی نے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، ایک تو میں بنا رہی ہوں دن بھر کی تھکی ہاری اور بچوں کو بھی سنبھالنا، یہ بھی سنبھالنا، وہ بھی کرنا، ہو گیا تو کیا بات ہو گئی، وہ بات چھوٹی تھی لیکن بڑی بن گئی. کیا مشورہ تھی ان کو؟ بات بہت اہم ہے اور یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں اور زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں. میں اس معاملے میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی کوئی بات درگزر کر دی گئی ہے یا معاف کر دی گئی ہے یا وہ بات آپس میں راف صاف ہو گئی ہے کہ جیسے پرانی بات تھی وہ بات ختم ہو گئی، چلو بات ختم کرو، اگر ان باتوں کو دوبارہ ہم نے یہ ایشو میں لایا تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے. کیسے؟ جب ہم نے ایک بات کو فائنل کر لیا کہ یہ بات چلو آپس میں یہ بات ختم ہو گئی اور دونوں نادم ہیں، جیسے انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور پھر وہ گناہ نہیں لوٹاتا ہے، تو پھر یہ کہ جب وہ بات صاف ہو گئی تو صاف ہو گئی. اب اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اس وعدے اور آپس میں جو ایک مصالحت ہوئی تھی اس مصالحت کی خلاف ورزی ہے. تو بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی بات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ آپس میں جو ایک مصالحت ہوئی ہے اس مصالحت شکنی ہے، جو آپس میں طے ہو گیا تھا اس کو اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ گناہ کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ چیز ہے. اس لیے بات درگزر کرنے، اور یہ جیسے ہم شوہر سے غلطی ہوئی، بیوی نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، بیوی سے غلطی ہوئی، شوہر نے معاف کر دیا، معاف کرنے کے بعد پھر اس کو جتانا یہ تو گناہ کی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جو بات ہو چکی ہے اب اس کو دوبارہ زبان پہ کبھی نہیں لانا چاہیے. ایک اور یہ کہ تانا وغیرہ دینے سے تو منع کیا گیا ہے. سورہ حجرات میں سماجی زندگی پہ بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو اور کسی کا مذاق مت بناؤ. تانا دینے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو یاد دہانی کرا کے اس کو اس کے دل کو تکلیف چوٹ پہنچائی جاتی ہے یا اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. یہ گناہ کبیروں میں سے ہے. ہم اسے ہنسی مذاق میں لے لیتے ہیں، ہنس کے کی تانا دے دیتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر چاہے بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ہو، جب تک اگنورینس نظر انداز کرنا اگر یہ صفت ہم میں پیدا نہیں ہوگی ہماری زندگی اچھی نہیں گزرے گی. اللہ رب العزت صبح سے شام تک بندہ کتنا اس کے ساتھ کتنی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کتنا بڑا حلیم ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ وہ درگزر کرتا ہے. تو اخلاق اپنانے کا مطلب ہمیں درگزر کرنا ہوگا. اگر ہمیں اپنی زندگی میں یہ نہیں کیا تو گویا کہ ہم ایک اچھے انسان نہیں بن پائے. اس لیے ایسی باتوں کو دہرانا اور ان کو ریپیٹ کرنا گناہ ہے.